برطانوی بادشاہ کا آرٹسٹک پورٹریٹ دنیا میں مذاق کا نشانہ بن گیا۔ اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پچھلی 2 دہائیوں سے دنیا میں اتنے عجیب و غریب واقعات لگاتار رونما ہو رہے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ خاص طور پر بحیثیت مسلمان ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ قیامت برپا ہونے سے پہلے سینکڑوں ایسے واقعات رونما ہوں گے جن کے بارے میں ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے، تاکہ جب یہ حادثات اور واقعات رونما ہوں تو ہم مسلمان سمجھ جائیں کہ یہ دور قرب قیامت کا دور ہے۔ چنانچہ اسی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمان علماء کرام اور مذہبی سکالرز اپنے ارد گرد، چاہے وہ مشرق ہو یا مغرب، رونما ہونے والے واقعات پر نظر رکھتے ہیں، جس کے بعد احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان واقعات کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں ایسا ہی ایک واقعہ برطانیہ میں پیش آیا ہے جس نے ایک مرتبہ پھر تمام امت مسلمہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ واقعہ سننے میں انتہائی خوفناک اور بے حد متنازع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے نے کئی سوالات کو بھی جنم دیا ہے۔ پیارے دوستو، پچھلے دنوں برطانیہ میں کنگ چارلس سوئم کے پہلے سرکاری پورٹریٹ کی نقاب کشائی کی تقریب منعقد کی گئی۔ دراصل کنگ چارلس III برطانیہ کے ایک قدیم ترین خیراتی ادارے ٹریپرز کمپنی کے ممبر ہیں، اور یہ پورٹریٹ ان کو اس موقع پر گفٹ کیا گیا جب اس ادارے میں ان کی ممبرشپ کو 50 سال پورے ہو گئے۔ اس پورٹریٹ کو بنانے والے مشہور و معروف آرٹسٹ جو ناتھن یو کا کہنا تھا کہ اس پورٹریٹ کے ذریعے وہ دنیا کے سامنے 21ویں صدی کی بادشاہت کا امیج پیش کرنا چاہتے تھے۔ یہ پورٹریٹ بظاہر دیکھنے میں سرخ رنگ کے ایک عجیب سے شیڈ کمرزن کلر سے بھرا ہوا ہے، جس کے بیچ کنگ چارلس III اپنا ملٹری یونیفارم پہن کر مسکرا رہے ہیں۔ پورٹریٹ دیکھنے میں کافی عجیب لگ رہا تھا، یہاں تک کہ خود کنگ چارلس III بھی اپنے آپ کو اس پورٹریٹ میں اتنے زیادہ سرخ رنگ میں گھرا ہوا دیکھ کر حیران تھے۔ جب پورٹریٹ کی نقاب کشائی کی گئی تو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ واضح طور پر چونکے، لیکن پھر مسکراتے ہوئے انہوں نے اس پورٹریٹ کی منظوری دے دی۔ برطانیہ کے حالیہ بادشاہ کنگ چارلس III اور ان کی ملکہ کمیلا پارکر بادشاہ کی اس آرٹسٹک تصویر کی نقاب کشائی کے لیے ایک شاندار تقریب میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر ان کی کئی تصاویر بنائی گئیں اور کئی ویڈیوز بھی وائرل ہوئے۔ سوشل میڈیا پر جیسے ہی اس تقریب کی ویڈیو اپلوڈ کی گئی، لوگوں نے اس کا بے حد مذاق اڑایا۔ اخبارات نے اس پورٹریٹ کو دی شاک آف دا ریڈ قرار دیا، کیونکہ اس بے حد بڑے اور قد آور کینوس پر بنائی گئی یہ تصویر پوری کی پوری سرخ رنگ میں نائی ہوئی ہے، جسے سوشل میڈیا پر لوگوں نے لارجر دین لائف کا ٹائٹل بھی دیا۔ کرمزن رنگ دراصل ایک عجیب سا تیز سرخ رنگ ہے جو بہت کم استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بادشاہ کو اس تصویر میں پورے کا پورا اس عجیب سے رنگ میں نہلا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگوں کی بے تحاشا تنقید کا نشانہ بن گئی۔ البتہ پورٹریٹ میں بادشاہ کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ ہے اور وہ اپنے ملٹری یونیفارم میں ہے، اپنی تلوار پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑے ہیں اور ان کے دائیں طرف ایک تتلی منڈلا رہی ہے، اور یہ سارا منظر سرخ رنگ میں ڈوبا ہوا ہے، جس کا مطلب سمجھنے میں عوام کو زیادہ دیر نہیں لگی۔ آرٹسٹ کے خیال میں اس نے یہ کلاسک پورٹریٹ تخلیق کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپا مقصد اصل میں کچھ اور تھا۔ دوستو، بادشاہ کی یہ تصویر جس کے بارے میں امید کی جا رہی تھی کہ لوگ اسے بے حد پسند کریں گے، جیسا کہ ہمیشہ بادشاہوں کے پورٹریٹس کو پسند کیا جاتا ہے، لیکن اس میں استعمال کیے گئے کرمزن سرخ رنگ کو لوگوں نے خون سے تشبیہ دی ہے۔ سوشل میڈیا کے تبصروں میں لوگوں کا کہنا تھا کہ برطانوی سلطنت کی یہ تاریخ رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ دوسری ریاستوں کو اپنی کالونی بنایا ہے اور دنیا کے مختلف کونوں میں اپنا راج قائم کیا ہے۔ برطانیہ آج تک برطانوی راج کی طرف سے تحفے میں دی گئی ذہنی غلامی سے آزاد نہیں ہو پایا۔ ان کی ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے کئی قوموں کا استحصال کیا، انہیں لوٹا، اور کئی ممالک ان کی وجہ سے قید سالی کا شکار رہے۔ اور اب فلسطین اور اسرائیل کے موجودہ حالات میں بھی یہ سلطنت واضح طور پر گناہوں کے ساتھ ناانصافی کے معاملے کو دیکھتے ہوئے بھی ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے۔ دوستو، قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھ ساتھ پورا شاہی خاندان اپنے جس پورٹریٹ کو دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ تبصرہ نگاروں نے سوشل میڈیا پر اس کی ایسی تشریح کی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انسٹاگرام یوزرز کا کہنا تھا کہ اس تصویر کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے بادشاہ کا پورا جسم معصوم اور بے گناہ لوگوں کے خون سے رنگا گیا ہے، یا پھر ایسے لگتا ہے جیسے برطانوی بادشاہت شعلوں میں گھری ہوئی ہے، یا پھر بادشاہ کنگ چارلس III جہنم کی آگ میں چل رہا ہے۔ دوستو، اس سلسلے میں بین الاقوامی میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ جب یہ پورٹریٹ تیار ہو رہا تھا تو بادشاہ نے اسے نامکمل حالت میں دیکھا بھی تھا، اور انہوں نے پورٹریٹ بنانے والے آرٹسٹ سے فرمائش کی تھی کہ تصویر میں ان کے کندھے پر ایک تتلی ہونی چاہیے۔
वो अपने आप को एक माहौल दोस्त शख्सियत के रूप में पेश करना चाहते थे। तितली के जरिए वो जाहिर करना चाहते थे कि लोग ये जाने कि वो मासूम हशरातुल अर्ज के कुदरती रंगों को भी बरकरार रखना चाहते हैं। इतनी गहरी सोच रखने और आर्टिस्ट को इस तस्वीर के बदले एक खतीर रकम अदा किए जाने के बाद भी ये दुनिया के सामने एक मजाक बनकर रह गई। क्या इसे कुदरत का इंतकाम नहीं कहा जा सकता? प्यारे साथियों, आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये सिर्फ एक चीज नहीं है जो लोग इस पोर्ट्रेट के बारे में कह रहे हैं। इस पोर्ट्रेट में कुछ और भी है जो जोर जोर से चीख रहा है कि इस आर्ट के टुकड़े को बनाने के पीछे कोई पुरस्कार हाथ था। कुछ शैतानी कुव्वतें हैं जो अनहोने तरीकों से काम करती हैं और कुछ ऐसे पैगामात इंसानियत तक पहुंचाती हैं जो आम लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर की चीजें हैं। लेकिन फिर भी इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन बजायर सादा नजर आने वाली चीजों में से मशकूक चीजें ढूंढ निकालते हैं। तो दोस्तों, इस पोर्ट्रेट को अगर करीब से देखा जाए तो किंग चार्ल्स के सर के पीछे सींगों वाले एक और सर की छवि वाज़ेह होती है। इसके बाद इसमें सुर्ख रंग का इतना ज्यादा इस्तेमाल भी इसे मशकूक बनाता है, क्योंकि ये रंग शैतानी कुव्वतों की अलामत है। चुनांचे इस तस्वीर को डीकोड करने वाले माहिरीन का कहना है कि इसके जरिए कोई छुपा हुआ पैगाम है जो इंसानियत को दिया जा रहा है। इनके ख्याल में सुर्ख रंग का इस्तेमाल और शैतानी कुव्वतों की इस तस्वीर में झलक सिर्फ इत्तेफाक की बात नहीं है। तस्वीर में आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि सुर्ख रंग के पस मंजर में ब्रश के कितने बारीक स्ट्रोक शैतान के सर की तस्वीर बना रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या ये जानबूझकर किया गया है? क्या इन्हें मालूम था कि ये तस्वीर इतनी मशहूर होने वाली है और वो इसके जरिए दुनिया को कोई खुफिया पैगाम भेजने में कामयाब हो सकते हैं? दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि ये महज इत्तेफाक है और कुछ नहीं, लेकिन सोचने की बात यह है कि इत्तेफाकन इतनी दुरुस्त तस्वीर कैसे बन सकती है। हकीकत यह है कि किसी दूसरे पोर्ट्रेट में एक और छुपे हुए पोर्ट्रेट का मौजूद होना इत्तेफाकिया नहीं है, क्योंकि ये तस्वीर इतनी वाज़ेह है कि कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। अब जहां तक बात है इसका मकसद क्या हो सकता है, तो वो इस तस्वीर को मुकम्मल तौर पर डीकोड करने वाले उलमा ही बता सकते हैं। बज़ाहिर ये एक ऐसी तस्वीर लगती है जिसके जरिए दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि शैतानी कुव्वतें इस वक्त तमाम यहूदियों के साथ हैं और इनका ख्याल है कि वो वक्त दूर नहीं जब इनकी बादशाहत बरतानिया से निकलकर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। लेकिन ये और बात है कि इंशाअल्लाह इनका ये ख्याल महज इनकी खाम ख्याली ही रहेगा। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।